نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النحل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النحل ایک طویل مکی صورت ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، بعد میں ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ، آیت نمبر 68 میں ہم پڑھیں گے۔ اور اس سورت کا ایک اور بڑا پیارا نام ہے، نوٹ کیجئے گا، سورۃ النعم۔ نعمت کی جمع نعم، نون کے نیچے زیر ہے، نعم نعمتوں کی جمع، اللہ کی ظاہری باطنی بہت سی نعمتوں کا بیان اس صورت میں انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ پہنچا پس اس کی جلدی نہ کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک اور اس سے برتر ہے جو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ جو جلدی مچا رہے ہیں، عذاب آ ہی جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، لیکن وقت معین پر، اور مشرکین کے شرک کی نفی۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اللہ فرشتے اپنے حکم سے وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ کس دعوت کے ساتھ؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ تم ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس مجھ ہی سے ڈرو، یعنی اللہ کا خوف۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے آسمان و زمین حکمت یعنی مقصد کے ساتھ۔ تعالی عما یشرکون، اللہ اس سے بہت بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان آئے گا، اس سے پہلے انسان کی ناشکری کا ذکر ہے۔ پہلے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ نے انسان کو پیدا فرمائے نطفے سے، پھر اچانک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا۔ ایک قطرہ معمولی، اس کے معمولی جز سے اللہ نے بندے کو پیدا کیا، اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور جو ہے جھگڑالو بن جاتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، سرے سے منکر ہو جاتا ہے، یا اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اور جھگڑے کرتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ کی نعمتوں کا بیان۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اللہ نے چوپائے بنائے تمہارے لیے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں تمہارے لیے گرم لباس کا سامان بھی ہے، چمڑا استعمال کرتے ہیں، کھال استعمال کرتے ہیں، اور فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو یعنی ان کے گوشت کو تم کھاتے ہو۔ ہم لوگ کتنا لائٹ لیتے ہیں نا ان چیزوں کو، ذرا غور کرتے جائیے، سب بنانے والا کون، عطا فرمانے والا کون، اللہ اکبر۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی اور شان ہے جس وقت شام کو چرا کر لاتے ہو اور جس وقت صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ جس زمانے میں جانوروں کا معاملہ، اب بھی جانور تو بہت استعمال ہوتے، لیکن یہ بہت بڑی دولت گاؤں دیہاتوں میں اب بھی سمجھی جاتی، تو صبح لے جانا، شام کو لے کر آنا بندے کے لیے ایک زینت کا بھی اظہار ہے، اور بندے کے لیے جو ہے ایک بڑا خوشکن منظر ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے اتنا بڑا جائیداد کا معاملہ، اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ آج ہمارے پاس اور سواریاں ہیں اور چیزیں، وہ بھی اللہ کی عطا کردہ۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں جانے ہلکان کیے بغیر تم پہنچنے والے نہیں۔ اب بھی جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض پہاڑی علاقے ایسے گنجان، ایسے دور دراز کے علاقے، معاف کیجیے گا، ایسے بھی کہ جہاں جانوروں کو ہی جو ہے وہ اوپر سامان لے جانے کے لیے پہاڑوں وغیرہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے پیدا کیے۔ گھوڑا تو بہت ہی زیادہ زینت کے اظہار کا باعث بھی ہوتا ہے، باقی جانور بھی جب زیادہ استعمال ہوتے تھے تو یہی سواریاں تھیں۔ ہاں اس وقت یہ سواریاں تھیں۔ آگے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ پیدا کرتا ہے اور پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو آج جو ہم سواریاں دیکھ رہے ہیں، پہلے ان کا تصور بھی نہیں تھا، سب کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھی راہ تو اللہ تک پہنچتی ہے اور ان میں سے کوئی راہ ٹیڑھی بھی ہے۔ وہ کون سی؟ جس پر لوگ خود ٹیڑھے ہو کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اللہ یہ سواریاں دے رہا ہے، یہ وقت سفر تم اختیار کرتے ہو، اس اللہ نے پوری زندگی گزارنے کے لیے ایک راستہ تمہیں ہدایت کا عطا فرمایا، اسی سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہی ہدایت دے دیتا، لیکن زبردستی کا معاملہ نہیں۔ مزید اللہ کی نعمتوں کا بڑا پیارا بیان۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ جس نے آسمان سے بارش برسائی، لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اس سے تمہارے لیے پینے کے لیے بھی ہے اور اس سے درخت سیراب ہوتے ہیں اور جن میں تم مویشی چراتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وہ اس سے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔
کوئی کہنا ہم جیسے لوگ کہ بھئی آم کہاں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل اللہ ہی عطا فرما رہا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ معروف پھلوں کو جانتے تھے یا جن چیزوں کو قرآن نے ان کا ذکر کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس اللہ نے تمہارے لیے مسخر یعنی تمہاری خدمت پر لگا دیا رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامری، اور ستارے بھی مسخر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں اور فکر کرنا چاہیے، فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے بلکہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلف الوان، اور تمہارے زمین میں پیدا کی مختلف چیزیں رنگ برنگ کی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچنے والے ہیں، غور کرنا چاہیے۔ اللہ بار بار ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ وہو الذی البحر لتأکلوا منہ لحما طریا، اور وہ اللہ ہے جس نے دریا کو تمہارے لیے مسخر کیا، سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا، لتأکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، مچھلیوں کا گوشت بندہ استعمال کرتا ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس سے زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، موتی وغیرہ۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیر کر چلتی ہیں، اور تاکہ تم اس اللہ کے فضل میں سے یعنی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے کہ تمہیں زمین لے کر جھکنا پڑے، ان پہاڑوں کو جما کر زمین کو بیلنس کیا گیا، اور نہریں جاری کی اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پا لو۔ وعلامات، اور علامتیں بنائی، یہ جنگلات، یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ میدان۔ وبالنجم هم يهتدون، اور وہ ستاروں سے بھی راستہ پاتے ہیں۔ کس قدر اللہ کی نعمتوں کا بیان۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا اعتراف کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، سلسلہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔